ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے مل کر ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں امام علی مقام امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند اشعار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں سماعت میں، اور مل کر پڑھیں انشاءاللہ اور بھی زیادہ لطف ملے گا انشاءاللہ۔ پڑھیں یا نبی 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 زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ کام وہ لے لیجئے
تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ ہماری جو آج کی محفل ہے یہ پیغام اسلام کے نام سے موسوم ہے، اور اس میں جو مجھے عنوان ملا ہے اس کا نام بزرگوں کی پاکیزہ زندگی ہے۔ میں کوشش کروں گا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس عنوان کے تحت کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قد افلح، کامیاب ہو گئے، مراد کو پہنچے، کون؟ من تزکا، جس نے خود کو پاک کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اس سے مراد پانچوں نمازوں کی شروعات میں تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اور فقہ کی کتابوں میں ہے کہ بندہ جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ الہ العالمین، میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، ساری چیزوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی زندگی یہی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور فرمایا، ان ھذا، بے شک یہ، یعنی پاک کرنے والے کا کامیاب ہونا اور آخرت کی زندگی کا دنیا کی زندگی سے بہتر اور دائمی ہونا، لفی الصحف الاولی، یہ پہلے کے صحیفوں میں بھی ہے۔ یہ قرآن پاک سے پہلے جو صحیفے حضرت عیسیٰ و موسیٰ علی نبینا وعلیہم السلام پر نازل ہوئے، اس کے اندر ہے۔ اب سنیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر لفظ تزکا آیا، اور اس کا مطلب، اس کی مراد ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ بندہ خود کو کفر، شرک اور تمام گناہوں سے پاک کر لے۔
کفر، شرک اور تمام گناہوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے، بری کر لے، منزہ کر لے۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین میں سے، ضروریات دین اسے کہتے ہیں کہ علماء جانیں اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے جانیں کہ یہ دین کا ضروری مسئلہ ہے، دین کی ضروری چیز ہے، اس کو ماننا ایمان ہے، اور ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ جل وعلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو، غیر کو عبادت کے لائق جاننا، یا یہ سمجھنا کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ شرک ہے۔ اور گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہ کرنا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا، یہ گناہ ہے۔ تو تزکیہ سے پتہ چلا کہ بندے کا اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے اور گناہوں سے بچانا ہے۔ جو بندہ اپنے آپ کو، اپنے وجود کو کفر سے، شرک سے اور گناہوں سے بچاتا ہے، وہ مراد کو پہنچ جاتا ہے، وہ مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ صوفیہ اکرام علیہم السلام کے نزدیک تزکیہ سے مراد، تزکیہ کا مطلب دل کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ دل کو برے عقیدے، برے خیالات اور تصور غیر سے پاک کر لے، تصور غیر سے پاک کر لے، اپنے دل میں انہی اعتقاد کو جگہ دے جو عقیدے سچے ہیں اور جو قرآن و احادیث کے خلاف ہیں، ان کو نکال کر کے پھینک دے، برے خیالات کو ذہن سے دور کر دے، اور غیر کی طرف، یعنی وہ لوگ جن کا اللہ اور اس کے رسول سے دور کا تعلق نہیں، انہیں اپنے دل سے دور کر دے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے، تو اس کا دل پاک و صاف ہو جائے گا۔ یہ ہے۔ اب دل کی صفائی جانیں کہ دل کی صفائی کتنے طریقوں سے ہوتی ہے۔ دل کی صفائی 3 طریقوں سے ہوتی ہے، ایک وہبی ہوتی ہے، اور ایک کسبی ہوتی ہے، اور ایک عطائی ہوتی ہے۔ بولے کتنی ہوتی ہے؟ 3۔ کتنی طرح سے ہوتی ہے دل کی صفائی؟ سب مل کر بولیں۔ کیا ہمیں آپ کو اپنا دل صاف نہیں کرنا ہے؟ تو مل کر بولیں کتنے طریقوں سے ہوتی ہے؟ 3 طریقوں سے، ایک وہبی اور ایک کسبی اور ایک عطائی۔ وہبی تزکیہ یہ پیدائش کے وقت ہوتا ہے، یہ پیدائش سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو جس کام کے لیے منتخب فرماتا ہے اسے پیدائشی طور پر ہی پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور ایک ہے کسبی، یہ اعمال کے ذریعے ہوتا ہے۔ بندہ جیسا کام کرتا ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ اچھا کام کرے تو دل پر اچھا اثر ہوتا ہے، برا کام کرے تو دل پر برا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے، یہ شیطان کے زہر میں بجھایا ہوا تیر ہے۔ جب یہ بگڑتی ہے تو دل بھی بگڑ جاتا ہے، اور دل بگڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دل پورے جسم کا بادشاہ ہے، جب یہ بگڑتا ہے پورا وجود ہی بگڑ جاتا ہے، پورا وجود بگڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اچھے اعمال کریں۔ اور ایک وہ ہے عطائی۔ آپ یہ دیکھیں
کہ چلچلاتی دھوپ ہے، پانی گرا ہے، سورج پوری گرمی کے ساتھ میں ہے۔ اب وہ پانی کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد اڑ جائے گا کہ نہیں؟ دور رہنے کے باوجود سورج نے یہ کیا کہ زمین سے پانی کو اڑا کر کے صاف کر دیا، اور یہ جو عطائی تزکیہ ہے، عطائی دل کا پاک و صاف ہونا ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں سے ہوتا ہے۔ اگر دور بھی ہو نگاہ کر دے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اسی لیے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب آپ نے یہ بھی جانا کہ دل کی پاکیزگی کیسے ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیتیں میں نے تلاوت کی تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور اس کے بعد کی 3 آیتیں اور، تو ان آیت کا حاصل اور لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی زندگی یہ پائیدار ہے، یہ باقی رہنے والی ہے، اور جو باقی رہنے والی ہے وہ فنا ہونے والی چیز سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اور اے لوگو، تمہارا کیا حال ہے کہ تم فنا ہونے والی زندگی کو باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان، ہر شخص، ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ دنیا کی محبت کے اندر ڈوب کر کے، دنیا کی محبت میں ڈوب کر کے اپنے اصل مقصد یعنی آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ اسے ہمیشہ یاد رکھیں، پیش نظر رکھیں، بلکہ اپنی سانسوں کو، اپنی دھڑکنوں کو قیمتی انمول ہیرا سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اندر گزارے، اور آخرت میں، جنت میں ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے حصول کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ جبکہ فی زمانہ اکثر مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے جی توڑ کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مگر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، جبکہ آخرت کی فکر یہ بہت ہی ضروری اور لازم ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف کی پاکیزہ زندگی نے ہمیں یہ درس دیا کہ ہم ہر امر میں، ہر کام میں، ہر معاملے کے اندر پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، غالباً انہی کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ آسان حساب اس کا ہوگا جو کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ یہ شرعی اعتبار سے درست ہے یا نہیں، درست ہوتا ہے تو کر لیتا ہے، اور دیکھتا ہے ہم نے شریعت سے پہلے طبیعت کو ٹٹولنا شروع کیا، ہماری طبیعت کو اچھا لگتا ہے یا نہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے یا نہیں، اچھا لگے گا تو مخالفت بھی کریں گے، اچھا لگے گا تو بائیکاٹ بھی کریں گے، اچھا لگے گا تو جو چاہیں گے کریں گے، مگر دینی اعتبار سے اگر غلط ہوا تو اس پر ہمارے کیا تاثرات رہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آگے دیکھیں کہ حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں، آئینہ آپ دیکھتے آئینہ جی، بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ نوری مکتب میں پڑھتے ہیں، آئینہ دیکھتے وقت کی دعا آپ نے یاد کی ہے نا جی؟ کون بچہ سنائے گا جی؟ کون سنائے گا؟ کوئی نہیں؟ اچھا تو کوئی نہیں سنائے گا تو خود سن لیں کہ جب بندہ آئینہ دیکھے تو دعا پڑھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا، میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے، میری سیرت کو بھی اچھا بنا دے۔ یہ دعائیں نوری مکتب میں بچوں کو یاد کرائی جاتی ہے، بہت سارے بچے پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیں آئینے کو، آپ دیکھتے ہیں آئینہ حقیقت بتاتا ہے یا غلط بتاتا ہے؟
میں آئینہ دیکھوں گا تو آئینہ میری جگہ آپ کو بتائے گا، اور آپ دیکھیں گے تو آپ کی جگہ مجھے بتائے گا؟ نہیں، حقیقت بتاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فکر بھی ایسی ہے، آئینے ہی کی طرح ہے۔ جب بندہ دنیاوی فکر کرتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی فکر انسان کے دل کو گندا کر دیتی ہے، اور آخرت کی فکر بندے کو روشن و تابناک کر دیتی ہے۔ اور حضرت سیدنا فضیل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الفکر مرآۃ، فکر یہ آئینے کی طرح ہے، ایسے آئینے کی طرح ہے تُریکَ حَسَنَاتِکَ وَسَیِّئَاتِکَ، کہ یہ تجھے تیری اچھائیاں دکھاتی ہے اور تجھے تیری برائیاں بتاتی ہے۔ تو ہم نے آخرت کی فکر کی۔ ہمارے اسلاف نے سونے سے پہلے اپنے آپ کا محاسبہ کیا، سارے دن کا محاسبہ کیا، فکر کیا کہ ہم نے کون سی ایسی بات کی، کہیں کون سا ایسا کام کیا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوئی، اس پر شرمندہ ہوئے، پسیمہ ہوئے، توبہ کی اور اپنی حالت کو تبدیل کر لی۔ مگر آج یہ بے حالت والے لوگ وہ ہیں جو فکر نہیں کرتے، اپنی طبیعتوں کو شریعت کے رنگ میں نہیں رنگتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرعی رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسلام کی عظیم ہستیوں میں سے ایک بلند و بالا ہستی جسے یار غار کہتے ہیں، سبحان اللہ، جسے یار غار کہتے ہیں، مسلمان امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور سچے افضل البشری بعد الانبیاء کہتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے پاکیزے لمحات تو بے شمار ہیں، ان میں سے ایک لمحے کو آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون فرماتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے پڑوس میں 3 سال رہے، خلیفہ ہونے کے بعد میں 1 سال رہے، اور بچیاں ان کے پاس میں اپنی بکریاں لے کر آتی اور یہ ان کا دودھ دو کر کے دیتے، سبحان اللہ، یہ ان کا دودھ دو کر کے ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے دیا کرتے دودھ دو کر۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے پیغام اسلام، یہ ہے اسلام کا پیغام کہ اے مجھے ماننے والو، اگر تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے تو تمہیں دنیا والوں کو نہ دیکھنا بلکہ اللہ جل وعلا کو دیکھنا کہ حکومت کا کوئی بھی باشندہ تمہاری وجہ سے تکلیف میں نہ ہو۔ آج اور ہوں گی وہ حکومتیں، وہ قومیں جن کے ماتحت بچیوں کی عزت آبرو سلامت نہیں ہے، مگر اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ جو اس کے دامن میں آتا ہے وہ امان پا جاتا ہے، سبحان اللہ، جو اس کے دامن میں آتا ہے وہ امان پا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ کے گوشے گزار مسلمانوں کے دوسرے رہنما اور قائد جن کا نام عدل و انصاف کی تلوار حضرت عمر ابن خطاب، سبحان اللہ، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل دے، وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلافت کے دور کا ایک واقعہ سنیں کہ عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مصر کو فتح کیا، اور مصر کو فتح کرنے کے بعد لوگ ان کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہا کہ مصریوں کا یہ نہج، یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اس ماہ کی 11 تاریخ کو وہ ایک حسین و جمیل خوبصورت غیر شادی شدہ لڑکی کو لیتے ہیں، ان کے والدین کو راضی کرتے ہیں، زیورات پہنا کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ دریا جاری ہو جاتا ہے اور اس دریا کے پانی سے ہماری کھیتی باڑی اور دیگر ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو دریا خشک ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ بات امیر المومنین کو نہیں پہنچی ہے، ابھی امیر المومنین کو نہیں پہنچی،
ابھی امیر المومنین کے ماتحت اس شخص کو پہنچی ہے جسے دنیا عمرو بن عاص کہتی ہے. جیسے ہی سنا تو کہا ان ھذا لا یکون ابدا فی الاسلام، ایسا اسلام میں ہرگز نہیں ہو سکتا. اسلام اس گنونی حرکت کو ہرگز روا نہیں کر سکتا. اسلام کسی گھٹیا سوچ کو ہرگز پرواہ نہیں چڑھنے دے سکتا. اس کے بعد میں کچھ دن جب گزر گئے تو انہوں نے ایک خط لکھا حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ساری رودات سنائی. پڑھنے کے بعد میں آپ نے پھر ایک خط لکھا اور خط میں لکھا کہ یہ خط عمر ابن خطاب کا، امیر المومنین کا، اللہ کے بندے کا، مصر کی دریائے نیل کے نام ہے. اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو جاری ہو جا، اور اپنی مرضی سے بہتی ہے تو خشک ہو جا. اور کہا کہ اس خط کو دریائے نیل کے اندر ڈال دینا. جیسے ہی وہ خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچا، انہوں نے اس خط کو پڑھا. پڑھنے کے بعد میں رات کے وقت میں دریائے نیل میں ڈالا، جو کہ ہونے جا رہا تھا. مگر جیسے ہی دیتے ہیں تو فراٹے مارتے ہوئے، موجیں مارتے ہوئے بہ رہا ہے. مسلمانوں، اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہیں اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب پر نظر رکھنی چاہیے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور اسباب کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں، اور جو اسباب اسلام کے خلاف ہیں تو ان کے لیے اسلام کو نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اللہ کیا شان ہے آپ کی، کیا پاکیزہ زندگی ہے. کہ ایک حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی قبر کو دیکھتے زاروں قطار روتے، زاروں قطار روتے، دھاڑے مار مار کر روتے، ہچکیاں بن جاتی. لوگوں نے کہا حضور آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے، مگر جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ اتنا روتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سنا ہے کہ قبر حشر کی پہلی منزل ہے، یہ جس پر آسان ہو گئی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو. کیا ہم نے آخرت کی فکر کی؟ کیا ہم نے قبر کی تیاری کی فکر کی؟ کیا ہم نے قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا ہم نے فرشتوں کے سوالات کا جواب نہیں دینا ہے؟ مسلمانوں، یقیناً ہمیں جواب دینا ہے. تو آخرت کی تیاری، قبر کی تیاری بھی ہمیں کرنا ہے. اسی طریقے سے اسلام کے اور بھی بے شمار ایسے بزرگان دین ہیں جن کی سیرتیں، جن کی پاکیزہ زندگی ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ درس دے رہی ہے کہ تم ہم سے پاکیزگی کیوں نہیں لیتے. آج تم نے غیروں کو اپنا نمونہ کیوں بنا لیا ہے؟ آج تم نے غیروں کی زندگی کو اپنا آئیڈیل کیوں بنا لیا ہے؟ یہ تو ذلیل و رسوا ہے، رسوائی ان کے گلے کا ہار ہے. کامیابی کامرانی تو ہمارے قدموں تلے ہے، آؤ اور سمیٹ کر کے لے جاؤ. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک روایت سماعت کریں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کسی نے کچھ مانگا تو میں نے اس کو منع نہیں کیا، عطا کر دیا، اور نہ مانگا تو بنا مانگے دیا، بنا مانگے دیا. یہ ہے پیغام اسلام کہ جب تم کسی ضرورت مند کو دیکھو اسے بولنا نہ پڑے، اس کی ضرورت کو پورا کر دو. سبحان اللہ. یہ ہے پیغام اسلام، یہ ہمارے بزرگوں کی پاکیزہ زندگی جو ہمیں درس دے رہی ہے. اب آئے ایک
روایت میں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک شخص کو سجدے کے اندر کنکریوں پر گڑ گڑاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا۔ وہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے الہ العالمین مجھے بخش دے، وہ کہہ رہا ہے الہ العالمین میری مغفرت فرما، اور اگر میں بخشنے کے قابل نہیں، بخشے جانے کے قابل نہیں، تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا ہے، مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا ہے۔ اس بات کو آپ نے سنا، اب خواہش پیدا ہوئی ہوگی کہ یہ کون ہے جس کا طرز زندگی یہ ہے، جس کی زندگی کے پاکیزہ ایسے لمحات ہیں جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں عاجزی اور انکساری کے اندر گزرتے ہیں۔ کیا یہ کوئی دنیا دار ہے؟ کیا کوئی یہ ثروت والا ہے؟ کیا کوئی یہ مال و منال والا ہے؟ نہیں نہیں، یہ وہی ہے جس نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یہ وہی ہے جس نے 15 سال تک کے ایک رات میں ایک کلام اللہ کو ختم کیا، یہ وہی ہے کہ جس نے قرآن پاک کی آیت کو پڑھا تو 40 تفاسیر کر دی، یہ وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شہزادہ ہے، یہ وہی ہے جس کا قدم کی گردن منبر ہے، یہ غوث العظم ہے، یہ غوث العظم دستگیر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں اور اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نیاز تو کرتے ہو مگر اس کے ساتھ میری اس پاکیزہ زندگی سے تم یہ درس بھی لیتے جاؤ کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے بھی وقت نکالو، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں گر گراؤ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے خوف خدا کے صدقے ہمیں بھی اس کا سچا خوف عطا فرمائے۔ ان تمام شخصیات کی زندگیوں سے ہم نے چیدہ چیدہ ہیروں کو لیا۔ اب آئیے، قرآن پاک کہتا ہے کہ یقیناً زندگی جو ہے وہ آخرت ہی کی زندگی ہے، بہتر وہی ہے، اس لیے کہ آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے، اور وہاں کی نعمتوں میں کوئی کسب نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس لیے وہ زندگی بہتر ہے اور باقی رہنے والی بھی وہی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ إِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی صرف لہو ہے، لعب ہے۔ لہو لعب اسے کہتے ہیں جو بندے کو اصل مقصد سے ہٹا دے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کی زندگی یہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جن کا ذکر آپ نے سنا۔ اب قرآن ہمیں تاکید کر رہا ہے راہ راست پر گامزن رہنے کی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو کیا تم ان کی پاکیزہ زندگی سے پاکیزگی حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم شعور اور سمجھ نہیں رکھتے؟ اپنے حال زار پر رحم نہیں کرتے؟ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے اور آخرت ہی کے لیے جیو۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نا سمجھ مت
کرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔